آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق عورتوں کی شرکت کو بڑھانے کے لیے کمپنیوں کے بورڈ میں کوٹا کے نظام سے ہے۔ یہ سوال ہمیشہ سے اہم رہا ہے کہ کمپنیوں کے بورڈ میں عورتوں کی شرکت کو کیسے بڑھایا جائے۔ یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے جو نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی اپنی جڑیں رکھتا ہے۔ یورپی یونین میں عورتوں کی شرکت کمپنیوں کے بورڈ میں محض 9.7% تھی، جو بہت ہی کم ہے۔ ناروے نے ایک قابل ذکر قدم اٹھایا ہے جس میں بورڈ میں عورتوں کی شرکت کے لیے 40% کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ یہ نظام 2008 سے نافذ ہے اور اس کے اثرات ابھی تک مثبت ہیں۔ یہ نظام یورپ کے دیگر ممالک میں بھی لاگو کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں بھی عورتوں کی بورڈ میں شرکت بہت کم ہے۔ امریکہ میں عورتوں کی شرکت صرف 15% ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ یورپ میں عورتوں کی شرکت میں بہت سارے ممالک میں فرق ہے۔ کچھ ممالک جیسے کہ ناروے میں عورتوں کی شرکت 40% ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں یہ شرح بہت کم ہے۔ یہ مسئلہ سالو کرنے کے لیے کچھ ممالک نے کوٹا کا نظام مقرر کیا ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں اس پر ابھی بھی بحث جاری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوٹا کا نظام عورتوں کی شرکت کو بڑھانے کا بہترین طریقہ نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے عورتوں کو بورڈ میں شرکت کے لیے تیار کیا جا سکے، لیکن یہ طریقہ بہت سست ہے اور اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ کوٹا کا نظام ایک تیز رفتار طریقہ ہے جو کہ عورتوں کی شرکت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ ناروے کے ماڈل کے فائدے بہت ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کی شرکت کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ کمپنیوں کے بورڈ میں تنوع کو بڑھاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کمپنیوں کے بورڈ میں نئے خیالات اور نقطہ نظر کو بڑھاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوٹا کا نظام عورتوں کی شرکت کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام انصاف کے ساتھ متصادم ہے کیونکہ یہ عورتوں کو بغیر یوگلف کے بورڈ میں شامل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بہت ہی کم ہے کیونکہ عورتوں کو بورڈ میں شامل ہونے کے لیے اچھی اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناروے کے ماڈل کی کامیابی کے کئی عوامل ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم عامل یہ ہے کہ یہ نظام شفاف ہے۔ دوسرا عامل یہ ہے کہ یہ نظام سماجی شمولیت کے ذریعے عمل میں آیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ نظام کمپنیوں کے بورڈ کی ساخت کو تبدیل کرتا ہے۔ ناروے کے ماڈل کے کئی نتائج ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ یہ نظام عورتوں کی شرکت کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نظام کمپنیوں کے بورڈ میں تنوع کو بڑھاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ نظام کمپنیوں کے بورڈ میں نئے خیالات اور نقطہ نظر کو بڑھاتا ہے۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناروے کا ماڈل عورتوں کی شرکت کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ یہ نظام عورتوں کی شرکت کو بڑھاتا ہے، کمپنیوں کے بورڈ میں تنوع کو بڑھاتا ہے اور کمپنیوں کے بورڈ میں نئے خیالات اور نقطہ نظر کو بڑھاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یورپ کے دیگر ممالک بھی اس مثال کو اپنائیں گے اور عورتوں کی شرکت کو بڑھانے کے لیے اسی طرح کے نظام کو اپنائیں گے۔